ہمارا قرآن نصیحت کے ساتھ ایک اخلاقی اور روحانی رہنما کا کام بھی کرتا ہے۔ اس میں ایڈوائز، کمانڈز، اسٹوریز اور لیسن کے علاوہ ہسٹوریکل اور سائنٹیفک دریافتیں بھی شامل ہیں۔ یہ سارا علم اللہ کی طرف سے بھیجا گیا تھا، جو سائنٹیفک ریسرچ سے کنفرمڈ کیا جاتا ہے۔ قرآن کے ایسے معجزات اس بات کا ثبوت ہیں کہ خدا ہر چیز کا جاننے والا ہے اور اس کا کلام کامل ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ قرآن حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ یہ مکمل ہونے تک وقت کے ساتھ الگ الگ حصوں میں نازل ہوا۔ یہ اس وقت نازل ہوا جب سائنس کی اہمیت نہ کے برابر تھی، لیکن اس میں کئی سائنٹیفک فیکٹس موجود ہیں۔ نمبر 1، دی بگ بینگ تھیوری ان قرآن۔ قرآن میں بیان کردہ کائنات کی ابتدا کا تصور سب سے زیادہ قابل ذکر سائنسی پہلوؤں میں سے ایک ہے۔ ایک صدی پہلے تک یہ خیال کیا جاتا تھا کہ کائنات کا کوئی خالق نہیں ہے اور یہ ہمیشہ سے موجود ہے، لیکن البرٹ آئنسٹائن نے اپنے تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے ساتھ اس خیال کو چیلنج کیا تو اس کی تجویز کے مطابق کائنات ایک پھولے ہوئے بلون کی طرح پھیل رہی ہے۔ مقدس قرآن، جو بگ بینگ تھیوری سے صدیوں پہلے نازل ہوا تھا، اس خیال کی تفصیلات بیان کرتا ہے۔ سورۃ 21 آیت نمبر 30 میں کہا گیا ہے کہ ان کافروں نے یہ نہ دیکھا کہ آسمان اور زمین بند تھے تو ہم نے ان کو کھول دیا۔ بند کا لفظ ڈیٹیلنگ کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ یہ بالکل وہی ہے جیسا کہ کائنات بگ بینگ تھیوری کے پہلے تھی۔ نمبر 2، دی بگ کرنچ تھیوری ان قرآن۔ بگ کرنچ تھیوری جو پیشن گوئی کرتی ہے کہ کائنات کیسے ختم ہوگی۔ یہ آئیڈیا بھی آئنسٹائن کی جنرل ریلیٹیوٹی تھیوری پر بیسڈ ہے کہ کائنات آخر میں تباہ ہو جائے گی۔ قرآن پاک میں اس واقعہ کا تذکرہ سورہ 21 آیت 105 میں، جس دن ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے جیسے لپیٹا جاتا ہے کاغذوں کا طومار، جیسے ہم نے پہلی مرتبہ ابتدا کی تھی۔ نمبر 3، ایمبریولوجی ان قرآن۔ ایمبریولوجی بایولوجی کی ایک شاخ ہے جس کا تعلق فرٹلائزیشن اور ایمبریو ڈیولپمنٹ سے ہے۔ اس سائنٹیفک فیکٹ کی حقیقت قرآن میں سورہ 23 آیت 12 سے 14 میں، ہم نے پیدا کیا انسان کو مٹی کی خلاصی سے، پھر ہم نے اسے بوند کی شکل میں ایک محفوظ ٹھکانے میں رکھا، پھر ہم نے اسے نطفہ کے علقہ کی شکل دی، پھر علقہ کو ہم نے گوشت کا لوتھڑا بنا دیا، پس ہم نے گوشت کے اس لوتھڑے کے اندر ہڈیاں پیدا کی۔ لفظ علقہ کو سائنسی طور پر جونک کے خون کا جمنا یا ہوا سے متعلق یعنی آکسیجن سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ نمبر 4، اوشین ڈویژن مینشن۔ دو سمندروں کا ملن پانی کے الگ الگ خصوصیتوں کو برقرار رکھتا ہے، جیسے ٹیمپریچر، کلر اور ڈینسٹی۔ یہاں دو الگ الگ سمندر ملتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں، حالانکہ یہ دریافت حالیہ ہے۔ قرآن کریم قارئین کو اس واقعہ سے آگاہ کرتا ہے۔ سورہ 55 آیت 19 سے 20 میں اس سائنسی حقیقت کو قرآن میں بیان کیا گیا ہے، جیسا کہ دونوں سمندروں کے بیک وقت ملنے کو ان کے درمیان رکاوٹ کے طور پر جاری کیا گیا، تو ان میں سے کوئی بھی جرم نہیں کرتا۔ نمبر 5، پین ریسیپٹرز ان قرآن۔ ایک عرصے سے یہ خیال کیا جاتا تھا جذبات اور درد دماغ کے ذریعے محسوس کیا جاتا ہے، لیکن ایک حالیہ سائنسی تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ہماری جلد میں درد کے ریسیپٹرز موجود ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے ہمیں درد محسوس ہوتا ہے۔ حیرت انگیز طور پر اس واقعہ کا تذکرہ قرآن کی سورہ 4 آیت 56 میں کیا گیا ہے۔ یقیناً جو لوگ ہماری آیت کا کفر کریں گے، ایک وقت آئے گا کہ ہم انہیں آگ میں جھونک دیں گے، اور جب بھی ان کی کھالیں جل جائیں گی ہم ان کو دوسری کھالیں بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ یقیناً اللہ زبردست ہے، کمال حکمت والا۔ نمبر 6، انٹرنل ویوز ان دی قرآن۔ سمندر کے سائنسدانوں نے پانی کے اندرونی تہوں کا مطالعہ کرتے ہوئے پایا کہ لہریں صرف سطح پر نہیں ہوتی بلکہ اس کے نیچے بھی پیدا ہوتی ہیں۔ جب سمندر کے اندر پانی کسی رکاوٹ کا سامنا کرتا ہے تو ہنگامہ خیزی پیدا کرتا ہے۔ قرآن میں سمندروں کی گہرائیوں کے بارے میں بہت ساری ڈیٹیلز ہیں اور اس واقعہ کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے۔ قرآن میں موجود 9 سائنٹیفک فیکٹس میں سے ایک سمندر کی اندرونی لہروں کے بارے میں بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ان لہروں سے ڈھکی ہوئی ہے جن کے اوپر بادل اور موجیں ہیں۔ کیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 1400 سال پہلے ان سب پر استفادہ کرنے کا طریقہ معلوم تھا، جبکہ سائنسدانوں نے حال ہی میں ایڈوانس ایکوپمنٹ اور پاورفل مائکروسکوپ کے ذریعے اس کی دریافت کی، جو اس وقت موجود نہیں تھے۔ اس کا جواب صرف یہ ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔